جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو پیدا فرمایا تو جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جنت اور اس میں جو کچھ میں نے جنتیوں کے لیے تیار کیا اسے دیکھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر جنت اور اس میں رہنے والوں کے لیے تیار شدہ نعمتوں کو دیکھا اور بارگاہ الہی میں جا کر عرض کیا، تیری عزت و جلال کی قسم، جو بھی اس کا تذکرہ سنے گا اس میں آنے کی خواہش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور جنت پر مصائب طاری کر دیے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جاؤ اور دیکھو کہ میں نے جنت میں آنے والوں کے لیے کیا انتظام کیا ہے۔ جبریل جنت کی طرف آئے تو دیکھا کہ وہ مصائب میں چھپا دی گئی ہے۔ چنانچہ جبریل واپس آ گیا اور کہا، مجھے تیری عزت کی قسم، مجھے ڈر ہے کہ اس میں کوئی نہیں جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جاؤ جہنم اور اس میں پہنچنے والوں کے لیے میں نے جو کچھ تیار کیا ہے اسے دیکھو۔ حضرت جبریل نے جہنم کو دیکھا اور اس کی آگ ایک دوسری آگ کو روند رہی تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام واپس آ گئے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، تیری عزت کی قسم، جو بھی اس کا تذکرہ سنے گا اس میں نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جہنم کو شہوت سے ڈھانپ دیا گیا۔ رب تعالیٰ نے جبریل سے فرمایا، اب جاؤ اور اسے دیکھو۔ جبریل آئے، جہنم کو دیکھا اور واپس آ کر بارگاہ الہی میں عرض کی، تیری عزت کی قسم، مجھے ڈر ہے کہ کوئی بھی اس میں گرنے سے نہیں بچے گا۔ بیہقی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، انہوں نے فرمایا، فرمان الہی ہے، اِنَّا ترمی بشدر کالخصر، بے شک جہنم محلوں جیسی چنگاریاں پھینکتی ہے۔ اس کی تشریح میں فرمایا، یہ نہیں کہا کہ وہ درخت جتنی بڑی چنگاریاں پھینکتی ہے بلکہ قلعوں اور شہروں جتنی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکتی ہے۔ ابن ماجہ میں اور حاکم کی روایت میں ہے کہ وائل جہنم کی ایک وادی ہے، کافر اس میں 40 سال برابر گرتا چلا جائے گا مگر اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ پائے گا۔ ترمذی کی روایت ہے کہ ویل جہنم کی ایک وادی ہے، کافر 70 سال میں بھی اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکے گا۔ دونوں روایت میں گہرائی تک پہنچنے کی مدت کا فرق ہے اور دونوں کا مقصد یہ ہے کہ اس کی گہرائی بہت ہی زیادہ ہے جو برسوں میں طے کی جائے گی۔ کیا سمجھے جب انہوں نے پڑھ کے سنایا؟ جنت بنائی، اللہ نے حکم دیا جبریل سے کہ جاؤ دیکھ کر آؤ۔ جبریل علیہ السلام دیکھ کر آئے، پوچھا تو رب کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار تو ایسی جگہ ہے جو سنے گا ہر کوئی وہاں پر جانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اب مصائب آزمائش میں اس کو چھپا دیے، ٹھیک؟ تو اب پھر کہاں جا کر دیکھو تو ساری خوبصورتیاں چھپی ہوئی تھی، تو نظر نہیں آئی۔ اس کے بعد کہا جہنم کو دیکھو۔ جہنم کو دیکھا تو ایسا خطرناک عذاب وہاں پر، کہا پروردگار جو سنے گا اس سے بچنے کے لیے وہ تو زندگی گزار دے گا۔ پھر شہوت، جو ہمارے اندر شہوت ہے نا، شہوت سمجھتے ہیں آپ لوگ، سیکس، اس کو جو ہے اس کا دھن لگا کے جہنم میں پوشیدہ کیا گیا۔ تو اب جو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا جاؤ اب اس کا مشاہدہ کرو۔ چونکہ شہوت جب آ گئی تو ایسی چیزیں اس کے اندر نظر آنے لگی کہ جبریل علیہ السلام نے عرض کی پروردگار اس سے تو لوگوں کو بچنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ جہنم کے اندر ایسی گہری گہری کھائیاں ہیں، طبقات ہیں جس کا ذکر کیا گیا ہے۔ کوئی ایسی ہے کہ اگر اوپر سے کوئی گرے بے ایمان تو 40 سال تک وہ نیچے نہیں پہنچے۔ اب سوچیے، اور ایسی بھی گھاٹیاں ہیں کہ جہاں سے اگر کوئی اوپر سے گرے تو 70 سال تک وہ نیچے نہیں پہنچے۔ سوچو کتنی گہری ہوگی۔ جہنم کے بعض طبقے خود جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔
حب الحسن کا عذاب۔ ابن ماجہ اور ترمذی کی حدیث میں کہ آپ نے فرمایا کہ حب الحسن سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حب الحسن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جہنم کی ایک وادی ہے جسے جہنم بھی دن میں 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ پوچھا کہ حضور اس میں کون جائے گا؟ آپ نے فرمایا ریاکار، قاریوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو قرآن اچھا پڑھتے ہیں نا، ریاکار قاریوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو اپنے اعمال کی نمائش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسند ایسے قاری جو ظالم حاکموں سے میل جول رکھتے ہیں۔ یہ خالی قاریوں کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے، خاص طور سے عالم لوگ، اور آج کل کے دور میں تو پیر حضرات، سمجھ رہے ہیں؟ ریاکاری کیا ہے؟ دکھاوا۔ اب ہم جا بھلے 24 گھنٹے میں ایک بار بھی تسبیح نہ پڑھیں، ہمارے 4 مرید آ جائیں تو ہمارا وظیفہ اتنا لمبا ہو جائے گا کہ مرید کہیں گے بہت زیادہ تسبیح پڑھتے ہیں، ہے نا؟ اب پتہ چلا ایسی نماز پڑھ رہے تھے تو ہم کو تعدیل ارکان کا بھی خیال نہیں، خشوع خضوع کے ساتھ کتنا پڑے، اٹھا بیٹھے، پھٹاک پھڑاک سجدے کیے، یہ وہ نکل گئے۔ پتہ چلا پیچھے مریدوں کی جماعت بیٹھی ہے، ہاتھ باندھے، حضرت صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، تو اب ایک ایک اس میں سبحان ربی العظیم 3 باری، 7 7 11 11 12 12 بار، ٹھیک ہے؟ یہ ریاکاری۔ ایسے نماز پڑھنے نہیں آتے، چاہنے والوں کا مجمع آ گیا تو اذان اول سے پہلے مسجد میں بیٹھے ہوئے جمعے کے دن، اور اذان سے پہلے مسجد آ جا رہا ہے، صف اول میں بیٹھ رہے ہیں۔ یہ دوسروں کو دکھانے کے لیے عمل ہے، اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ ہاں تمہاری عادت ہی ہے کہ تم نماز پڑھتے ہو، پیچھے 1000 مرید نے 2 لاکھ مرید آ کر بیٹھ گیا، تمہاری عادت ہے، تم چاہے اکیلے کمرے میں بیٹھو چاہے تم مجمع میں رہو، تم کو اتنی مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اتنی تسبیح پڑھنا ہے، اگر مرید بیٹھے تو پڑھ رہا، تو یہ ریاکاری نہیں، کہ ہمارا روز کا معمول ہے۔ ہم نماز کے بعد گھنٹوں بیٹھ کے 5 منٹ 7 منٹ رو کے سر جھکا جگا کے روزانہ دعا مانگتے ہیں، مرید بیٹھے دیکھ رہے اگر تم ایسی کر رہے ہو، یہ ریاکاری نہیں ہے۔ ہاں لیکن کسی دن تو تم مانگتے نہیں جس طرح دعا، آج چاہنے والوں کا مجمع آ گیا تو تم رو کے آنسو بہا کے بالکل ہو ایسی گریہ وزاری کر رہے ہو تو پتہ تم سے بڑا کوئی متقی پرہیزگار نہیں، اور مرید بھاگ گئے، لوگ چاہنے والے چلے گئے، تم نے تو بس ربنا آتنا بھی صحیح نہیں پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد گھر۔ تو دوسروں کو دکھانے کے لیے جو عمل ہوتا ہے وہ ریاکاری کہلاتا ہے، دکھاوا۔ ایسے لوگ اللہ کو سخت ناپسند۔ طبرانی کی روایت ہے جہنم ایک ایسی وادی ہے کہ جہنم اس وادی سے دن میں 400 مرتبہ پناہ مانگتا ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ریاکاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ خاص طور میں اس میں آج کل کے دور میں ائمہ حضرات، اچھے خوش اعلان قاری حافظ، اور موجودہ دور میں جو جاہل پیر ہیں یا جو کم علم رکھتے ہیں، صرف ان کی منشا یہ ہے کہ کسی طریقے سے بھی ہم ہائی لائٹ ہو جائیں، آج کل اسٹیٹس کا زمانہ ہے، 2-3 مرید چھوڑ کے رکھتے ہیں کہ ہم رکوع کریں تو تم فوٹو ڈالو، ہم روئیں تو فوٹو ڈالو، چادر چڑھائیں تو فوٹو ڈالو، بہت اچھا ہوا، یہ نہیں کہتے کہ ہم پخانے جائیں تو بھی فوٹو ڈال دو۔ آج کل دور دکھاوے کا ہو گیا ہے نا۔ پہلے لوگ بزرگوں کو، اپنے پیروں کو اپنے دل میں بساتے تھے بیٹا، آج ہم اپنی محبت کا اظہار اسٹیٹس سے کر رہے ہیں۔ اور خالی پیر صاحب کی بات نہیں ہے، وہ مدر ڈے آتا ہے، اماں کی فوٹو لگ جاتی ہے اسٹیٹس میں، ان جاہلوں کو تب ہی نہیں پتہ چلا، نامحرم بھی تو دیکھ رہا ہے فوٹو۔ چلو فوٹو لگانا درست ہے ہی نہیں، ایسے ہی ویڈیو ڈال دی جیسے ماں باپ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تو کیا خالی ایک دن کے لیے کیا ماں باپ کا مسئلہ؟ ایسا یہ سوشل میڈیا ہمارے سروں کے اندر گھس گیا ہے، ہم دیکھتے ہیں آج کس کی یوم پیدائش ہے، اس کا اسٹیٹس لگا دیا۔
ارے یوم پیدائش یاد رکھو نہ رکھو، کم سے کم جس بزرگ کا تم اسٹیٹس لگا رہا ہو اس کو اپنے دل میں تو بساؤ، اس کے کہنے پر عمل تو کرو، اس کو سال بھر یاد کرو۔ کوئی ضروری نہیں کہ تم یوم پیدائش میں یاد کرو، وصال کے دن ہی یاد کرو۔ اگر وہ ہمارے قائد ہیں، وہ ہمارے مشائخ میں ہمارے بزرگ ہیں، حضور کے غلام ہیں، ان سے تو ہم کو محبت کرنا چاہیے۔ تو یہ آج کل کا جو دکھاوے والا سسٹم چل گیا ہے نا، خالی پیر صاحب یہ نہ سوچے کہ پیروں کے پیچھے پڑ کے رہ گئے، نہیں، مالدار بھی ہیں دکھانے کے لیے، ریاکاری کرنے کے لیے، غریبوں کو بانٹ رہے ہیں، لائن لگاؤ، ابھی زیادہ غریب کھڑا ہوا، ابھی سوٹ بٹیں گے، ابھی کپڑے بٹیں گے۔ اگر ایمانداری بتاؤ، تم غریب ہوتے اور تم کو حاجت ہوتی کپڑے کی اور تم سے کوئی کہتا لائن میں لگو ہم کپڑے بانٹ رہے ہیں، تم کو اچھا لگتا؟ سنجیدگی سے سوچ، تم کو اچھا لگتا یہ چیز؟ تم غریب کی مدد کر رہے ہو کہ اس کی غریبی کا پرچار کر رہے ہو؟ بعض لوگ حال ہی یہ پیکٹ بانٹ رہے ہیں فوٹو ڈالنے، صاحب آج ہم نے ان کو 5,000 روپے کی مدد کی، بڑا اچھا کام کیا تم نے۔ کس کو بتا رہے ہو؟ پورے گاؤں کو بتا رہے ہو۔ تب گاؤں والوں سے قیامت کے دن جزا لے لینا آئیں گے دینے کے لیے۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے کرتے، ہمارے اکابروں کی زندگی کا مطالعہ کرو، پتہ چلتا کیسی کیسی خدمتیں کی لوگوں نے یار، اور کسی کو پتہ ہی تک نہیں چلا۔ صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء، ہر جمعے میں اعلان کیا جاتا ہے، نبیوں کے بعد سب سے بہتر انسان بعد الانبیاء صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ پڑھتے ہیں نا کہ جمعے میں خطبہ ہوتا ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے ہم لوگ؟ کسی غریب کے یہاں جا کے اس کو پورے گھر کا کام کر کے آتے تھے، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ بلکہ حضرت بشر حافی کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ کچھ لوگ اولیاء کرام سے بغض رکھنے والے ہوتے ہیں نا، ارے یہ سب دکھاوے والے لوگ، دکھاوے سب نہیں میرے بھائی، بہت اچھے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی تھا، وہ دیکھتا تھا یہ بشر حافی کو جانتے ہو؟ بشر حافی کون ہے؟ جو تم لوگ کو معلوم ہے؟ اپنی تاریخ بھی تھوڑا سا پڑھ لیا کرو۔ حضرت بشر حافی ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، اور جب آپ کی توبہ قبول ہوئی، اللہ کی طرف انعام ملا، اسی دن سے آپ نے اپنے پیر سے چپل جوتا ہٹا دیا، ننگے پیر رہا کرتے۔ بہت بڑے بزرگ ہیں، کبھی بتائیں گے۔ خیر، تو ان کا معاملہ یہ کہ جمعے کی نماز پڑھتے تھے 2 رکعت، بہت تیزی کے ساتھ چلے جاتے تھے۔ تو لوگ کہتے دیکھو ہم لوگ تو سنتیں پڑھ رہے ہیں، یہ بابا ہیں پڑھتے پڑھتے بھاگ جاتے۔ ایک آدمی کہتے دیکھتا ہوں یہ کرتے کیا ہے، پڑھا لوگ بشر حافی کہتے ہیں، آج جا کے تحقیق کرتا ہوں۔ مختصر یہ، وہ مسجد سے جیسی نکلی یہ پیچھے ہو گیا۔ کہاں جاتے ہیں؟ دیکھا بازار جا رہے ہیں۔ او ہو، مسجد چھوڑ کے بازار جا رہے ہیں حضرت؟ بازار پہنچے تو ذرا ایک دکان پہنچے، ناظم بھائی کی دکان، وہاں جا کے روٹی خریدی۔ اب یہ دیکھ رہا ہے پیچھے، میں تیزی سے بتا رہا ہوں کہ اچھا حضرت جو ہے ان کو اتنی کدی بھوک لگی روٹی کھانے کے لیے، نماز 2 رکعت پڑھ کے بھاگ گیا ہے، اور آگے بڑھے ایک جگہ سے کباب خریدے۔ اچھا کباب اور نان کھانے کا ارادہ، روٹی کھانے کا ارادہ ہے، ان کو بھوک برداشت نہیں ہے، لوگ بڑی سمجھتے ہیں۔ کہ دیکھیں کیا کرتے، بہت تیزی کے ساتھ آپ چلتے گئے، یہ بھی پیچھے پیچھے شہر سے باہر جنگل کی طرف نکل گئے۔ کہا اچھا مطلب ارادہ یہ جنگل میں جا کے سکون سے بیٹھ کے کھائیں تاکہ کوئی دیکھے نہیں۔ یہ اپنی غلط گمانوں میں پیچھے چلتا چلا جا رہا ہے۔ جاتے جاتے تھوڑا جنگل کی طرف پہنچے، دیکھا ایک جھوپڑی نظر آئی، وہاں حضرت بشر حافی اندر داخل ہو گئے، اور یہ شخص جا کے جھوپڑی کے پاس سمجھ دیکھنے لگا۔ اندر جا کے داخل ہوئے تو جانتے ہو کیا دیکھا اس نے؟ کہ ایک ضعیف آدمی ہے بستر میں لیٹا ہوا ہے۔ حضرت بشر حافی کیا، جا کے جلدی سے پانی لیا، اس کا منہ صاف کیا، اس کو سہارا دے کے بیٹھا لا، وہی نان اور وہی کباب والے بنا کے اس کو کھلانا شروع کیا۔ وہ ضعیف آدمی رونے لگا، کہا بشر کب تک میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ کئی سال ہو گئے
کئی سال ہو گئے تو میرا بوجھ اٹھائے ہو، کب تک میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ تو بشر رافی کیا کہتے ہیں، بابا آج تاخیر ہو گئی، معاف کر دینا، آج جمعہ تھا نا، میں صرف فرض پڑھ کر آیا ہوں جلدی سے، ابھی تو مجھے باقی نماز ہی پڑھنا ہے، اس وجہ سے جلدی فرض پڑھ کے آ گیا کہ تم بھوکے ہو گئے، میری وجہ سے تم کو آج بھوک زیادہ برداشت کرنا پڑی ہے، بابا معاف کر دینا، مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی، تم کو کھانا کھلاؤں گا پھر واپس جائیں گے، ابھی بقیہ نماز بھی مجھے پڑھنا ہے۔ اور وہ ڈر ہو رہا ہے، بچہ کب تک میری دیکھ ریکھ کرو گے، کب تک میرا خیال رکھو گے؟ ایسے چھپ چھپ کے تو لوگ خدمت کرتے تھے، آج ہم 500 روپے راشن بانٹتے ہیں تو پورے محلے کو دکھاتے ہیں۔ کوئی سیٹھ صاحب ہو، ہاں مسجد میں دیے، میرا کتبہ لگاؤ فلانے صاحب کی طرف، اعلان کر دیجیے گا امام صاحب کہ یہ اے سی جو ہے فلانے گبن سیٹ نے دیا، فلانے سیٹ نے دیا، یہ سیٹ نے دیا۔ اگر دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو تو کوئی مطلب نہیں۔ حدیث پاک میں قیامت کے روز ایک سخی رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، فرشتے اعمال سنائیں گے، اللہ اس نے بہت دولت خرچ کی، بہت دولت خرچ کی، مسجدوں میں دیا، خانقاہ بنائی، مسافر خانے بنائے، غریبوں کو دیا، جو اس کے دروازے آتا تھا کبھی محروم نہیں لوٹتا تھا، لوگوں کو اس نے اتنا دیا کہ لوگ اس کو سخی کہہ کے پکارتے تھے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں اس کو پٹ کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے گا۔ وہ بندہ کہے مالک میں نے کیا تیری راہ میں خرچے نہیں کیا؟ ندا آئی تو نے خرچہ تو کیا، لیکن بندے میری رضا کے لیے نہیں کیا، تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا تھا، تو چاہتا تھا لوگ تجھ کو سخی کہے، تجھ کو مالدار کہے، تجھے فیاض کہے، تو جو تو چاہتا تھا میں نے دنیا میں وہ تجھے انعام دے دیا، بندوں کے دل میں ڈال دیا، تو انہوں نے تجھے سخی کہہ کے پکارا، فیاض کہہ کے پکارا، غریبوں کی مدد کرنے والا کہہ کے پکارا، بے سہارا کو سہارا کہہ کے پکارا۔ تو ہماری رضا کے لیے کرتا تو ہم سے انعام لیتا۔ تو دکھاوا اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ مسلم شریف میں کہ حضرت ابو، دیکھیے میں چھوڑ کے پڑھا رہا ہوں کہ مجھے ختم بھی کرنا ہے، بیٹھے ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ہم نے ایک دھماکہ سنا، حضور نے فرمایا جانتے ہو یہ کیا تھا؟ ہم نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ پتھر تھا جسے اللہ تعالیٰ نے 70 سال پہلے جہنم میں ڈالا تھا، ابھی اس کی گہرائی تک پہنچ سکا۔ اب دیکھو کتنے مسئلے حل ہوتے۔ مسلم شریف، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، حضور فرما رہے ہیں کتنے دور ہے جہنم، کتنے دور ہے؟ کچھ کہتے ہیں نا یہاں سے پکار رہا سلام پڑھو، کیا حضور سن رہے ہیں؟ یار جہنم سے تو پاس ہمارے ہندوستان ہے، مدینہ شریف کے نقشے سے ناپا جائے اور حضور مدینے میں آواز سن رہے۔ ایسے عقیدے نہیں بیان کرنا چاہیے جس سے قوم کو برا ہو۔ علادت فاتح بریلوی کا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانے لالے سماعت پہ لاکھوں سلام۔ جہنم میں پتھر گر رہا ہے، حضور یہاں پر سن رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ رب کی عطا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ طاقت عطا فرمائی کہ وہ پاس کی بات بھی سنتے، دور سے دور کی بات بھی سن لیتے، کیونکہ جو کچھ بھی ہے حضور کے پاس سب رب کے دیے سے ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے، جو ہم غیب کی بات گفتگو جب کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہی کہتے ہیں دیکھو غیب ذاتی اللہ کے پاس ہے، کسی کے پاس غیب نہیں ہے۔ رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب آپ جو نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو بتایا۔ تو ذاتی اللہ کا ہے، عطائی مصطفیٰ کے پاس۔ اب کتنا بتایا یہ بتانے والا جانے، جس کو بتایا وہ جانے، ٹھیک ہے۔ چلیے جہنم کی گہرائی اور آگ کے بارے میں تو ہو گیا تھوڑا سا، بس جہنم کی بدبو اور اس کے پانی کے متعلق کچھ سن لیجیے صاحب۔ احمد اور حاکم کی روایت ہے کہ اگر جہنم کی بدبو پانی کا ڈول
دنیا میں گرا دیا جائے تو تمام مخلوق اس کی بدبو سے پریشان ہو جائے، اس پانی کا نام غساق ہے، جس کا فرمان الہی میں بھی ذکر ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ پس چکھو گرم پانی اور غساق ہو۔ اور جہنمیوں کے مشروب کے متعلق ارشاد فرمایا مگر گرم پانی و غساق ہو گیا۔ غساق کے معنی میں کچھ اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ اس سے مراد مواد ہے، پیپ جو جہنمیوں کے چمڑوں سے بہے گا۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اس سے مراد ان کی پیپ ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کا قول ہے وہ جہنم کا ایک کنواں ہے جس میں ہر زہریلی چیز جیسے سانپ، بچھو وغیرہ کا زہر بہہ کر آئے گا اور وہاں جمع ہوتا رہے گا، پھر کافروں کو وہ لایا جائے گا اور اس میں غوطہ دیا جائے گا۔ جب وہ نکلے گا تو اس کا چمڑا اور گوشت گر چکا ہوگا، اس کے پیروں اور ٹانگوں کے پیچھے چمڑا گھسٹتا ہوا آئے گا، جیسے آدمی اپنے کسی کپڑے کو گھسیٹتا ہوا لاتا ہے۔ جیسے نہیں کپڑے لوگ پہن کے لتھڑتا ہوا چلا آتا ہے، ایسی اس کی پوری باڈی کا گوشت اور چمڑا لتھڑتا ہوا جائے گا جب اس پانی پہ غوطہ دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے بھائی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، حَقَّ تُقَاتِهِ، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، نہ مرو مگر یہ کہ مسلمان ہو کر۔ اور فرمایا زقوم کا ایک قطرہ زمین پر ڈال دیا جائے تو مخلوق پر زندگی گزارنا دوبھر ہو جائے گا۔ اس شخص کا کیا حال ہوگا جس کی غذا ہی زقوم ہوگی۔ دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اس کا کیا ہوگا جس کا زقوم کے سوا کوئی کھانا نہیں ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے صحیح روایت کے ساتھ مروی کہ انہوں نے فرمانے الہی اور کھانا گلے میں پھنس جانے والا کی تفسیر فرمایا کہ اس میں کانٹے ہوں گے جو حلق پکڑ لیں گے، نہ اوپر آئے گا اور نہ نیچے پیٹ میں اترے گا، ایسا کانٹے دار پھل دیا جائے گا۔ سمجھ رہے ہو؟ زقوم۔ بخاری مسلم کی روایت کی کافر کے کندھوں کے درمیان فاصلہ تیز رفتار سوار کے 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگا۔ اتنا بڑا بڑا بدن ہوگا، یہ جو بیچ کا ہے نا، اس کا فاصلہ 3 دن سے آگے گھوڑا دوڑاتا رہے، اتنی بڑی وہ ہوگی۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کافر کی دہاڑی احد کے برابر ہوگی، اتنے بڑے بڑے جسم ہوں گے، اس کی ران بیضا کے برابر، جہنم میں اس کی پیٹھ 3 دن کے سفر کے برابر ہوگی، جیسے زبدہ اور مدینے کے درمیان فاصلہ ہے۔ احمد کی روایت قیامت کے دن کافر کی داڑھی احد پہاڑ جیسی ہوگی، اس کے چمڑے کی موٹائی 70 ہاتھ ہوگی، اس کا بازو بیضا پہاڑ جیسا اور اس کی ران ورقان جیسی، اور جہنم میں اس کی پیٹھ میرے اور زبدہ کے درمیان فاصلے کی جگہ کا نام ہے، فاصلے کے برابر ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ جہنم میں اس کی پیٹھ 3 دن کے سفر کے برابر جیسی ہوگی۔ اب سوچئے اتنا بڑا جسم ملے گا، اس پر یہ عذاب ہوگا، کہاں ہوگا بھیا؟ اللہ رحم فرمائے۔ بیقی وغیرہ کی روایت ہے کہ جہنم کے جسم جہنم میں بہت بڑے کر دیے جائیں گے، یہاں تک کہ ان کے کان کی لو سے اس کے کندھے تک 700 سال کا سفر کا فاصلہ ہوگا۔ کان کی لو سے کندھے سے اتنا فاصلہ 700 سال کا ہوگا، اتنے بڑے بڑے جسم ہوگا اور اس پر عذاب ہوگا۔ اس کی کھال کی موٹائی 70 ہاتھ اور اس کی داڑھی جبل احد کے برابر ہوگی۔ احمد اور حاکم نے بسند صحیح مجاہد سے روایت کی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جانتے ہو جہنمیوں کے جسم کتنے عظیم ہوں گے؟
میں نے کہا نہیں۔ تب انہوں نے کہا ہاں باخدا تم نہیں جانتے، اس کے کان کی لو اور ان کے کندھے کے درمیان 70 سال کی سفر کا فاصلہ ہوگا، اس کی وادی میں خون اور پیپ روا ہوگی۔ میں نے کہا نہریں ہوں گی؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں بلکہ وادیاں ہوں گی۔ بس بھیا یہ باب پورا ہم نے کر دیا ہے۔ اس کے بعد اگلا باب ہے پھر توبہ کا بیان ہے۔ بہرحال دعا کر لو بھیا اللہ پاک ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ پروردگار تو خوب جانتا ہم سب گناہ گار ہیں میرے مالک، ہم میں سے جو زیادہ نیک وکار اس کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ پروردگار تو رحیم ہے، کریم ہے، بخشنے والا ہے۔ اللہ بے شک ہم گناہ گار مجرم ہیں، پروردگار ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، اپنے فضل عظیم سے ہماری مغفرت فرما۔ اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہم سب کو بخش دے پروردگار۔ اللہ ہم سے ایسے کام مل جیسے تو راضی ہو پروردگار۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہیں، اللہ تو اپنے فضل عظیم سے ہم کو بچا لے۔ اللہ اچھوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما، اچھوں کی صحبت عطا فرما، اللہ فکر آخرت عطا فرما۔ پروردگار ہم اپنے تمام گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، میرے مالک ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار ہمارے دلوں میں گناہوں کے لیے نفرت پیدا فرما، دینداری کا ذوق اور شوق پیدا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔